حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت کا مقصد اپنے نفس کو مرشد کے حوالے کرنا اور دنیا کی محبت دل سے نکال دینا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سلطان الاولیاء، تمام اولیاء کے سردار کہ جن کا قدم مبارک تمام اولیاء جو اس وقت ہیں، جو پردہ فرما چکے اور جو قیامت تک آئیں گے، ان کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بیعت کا مقصد نفس کو مرشد کے حوالے کر اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالے۔ آج بھی زمانہ بیعت کے مقاصد بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ آج نہ بیعت ہونے والے کو پتا ہے کہ بیعت کیوں کی جاتی ہے، اور نہ بیعت لینے والے کو پتا ہے کہ بیعت وہ کیوں لے رہا ہے۔ آج تھوڑا انہی چیزوں پر روشنی ڈالوں گا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت کے بغیر شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے۔ اگر کسی نے بیعت نہیں کی ہوئی تو اس کے بغیر شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے، اور مرشد کامل انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مرشد کامل وہ ہے جو مرید کو اپنے تک نہ محدود رکھے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے کام کاج میں لگائے رکھے اپنے مرید کو اور بس اپنی خدمت تک محدود رکھے۔ شیخ کامل وہ ہے جو مرید کو اللہ تک پہنچائے، اس کا تزکیہ نفس کرے، جتنی اخلاقی برائیاں بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں ان بیماریوں کا علاج کرے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہماری نفس چیک کرتا ہے، ضروری ٹیسٹ کرواتا ہے، بیماریاں ڈائگنوز ہوتی ہیں اور پھر اس کا علاج کرتا ہے۔ تو شیخ کامل بھی وہی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تک انسان کو پہنچاتی ہے، اور اللہ تک وہی دین پہنچا سکتا ہے کہ جو طلب دنیا میں نہ بیعت لے نہ آنے والا طلب دنیا میں بیعت ہو۔ دونوں کا مقصد طلب مولا ہو، جو بیٹھا ہو وہ بھی امانتیں لے کے بیٹھا ہو اپنے بزرگوں کی کہ میں ان امانتوں کا امین ہوں، اور جو آئے وہ بھی اللہ کے لیے آئے۔ بیعت کے معاملات دنیا کے لیے نہیں ہوتے، یہ دنیا کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ آج یہ زمانہ بیعت ہونے کے دنیاوی غرض و غایات ہوگی۔ آنے والا اگر پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یا کوئی جادو جنات سفلی کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو وہ بیعت ہو جاتا ہے کہ یہ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس کا نقطہ نظر صرف یہاں تک ہوتا ہے۔ آگے کی جو منزل جہاں تک اس کو جانا تھا وہ سفر وہ شروع ہی نہیں کر پاتا۔ تو بیعت صرف اللہ کے لیے ہونا